یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ اتنی زیادہ اہمیت تھی، اتنا سونے اور چاندی کی بھی اہمیت نہیں۔ جس کے پاس سونا چاندی ہوتا، سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، لیکن پانی نہ ہوتا، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا، دوسروں کا محتاج سمجھتا تھا۔ لیکن جس کے پاس پانی کا تالاب ہوتا، پانی وافر مقدار میں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دولت مند انسان سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میرے بندو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار تیز بارش۔ کیا مطلب؟ یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھی پانی کی تھی، اللہ فرماتے ہیں تمہاری تمام ضروریات کو میں پورا کر دوں، بڑی سے بڑی ضروریات کو پورا کروں گا، حتیٰ کہ پانی جیسی اشد ضرورت اور سخت ضرورت، پانی جیسی قیمتی چیز بھی اتنی وافر مقدار میں عطا کروں گا کہ نہریں جاری کر دوں گا، دنیا کے اندر نہریں جاری کر دوں گا، دریا بہا دوں گا۔ میرا واجب الاحترام قابل صد کرام معزز مکرم سامعین اعزام، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سارقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس امت کا انسان مسلمان جتنا بھی گناہ کرے، جتنے بھی نافرمانی کرے، پھر اللہ کے در پر آ جائے، آ کر توبہ کرے، استغفار کرے، سچے دل سے، ندامت اور شرمندگی سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ورنہ پہلی امتوں کے اندر جیسے ہی کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً نازل ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی کوئی انسان گناہ اور نافرمانی کرتا، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا کہ اس نے آج فلاں گناہ کیا ہے۔ جیسے ہی کوئی گناہ اور نافرمانی کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بدل کر خنزیر اور بندر کے بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے دھونے کی وجہ سے، ان کے صدقہ سے ہمیں اور اس پوری امت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جب بھی مسلمان یا کوئی انسان بھی ہے اس امت کا گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ کے در پر آ کر شرمندگی سے توبہ کرتا ہے، اے میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہوئے، میں اس پر شرمندہ ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور جو گناہ کر رہا ہوں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اگر گناہ زمین اور آسمان کے درمیان والے خلا کو بھر دے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس توبہ اور استغفار پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، اے مجھے وحدہ لا شریک ماننے والوں، اے میری وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں، توبوا الی اللہ جميعا، توبہ کر لو، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، گناہوں میں مبتلا ہو کر، نافرمانی میں مبتلا ہو کر تم نے اپنے پروردگار سے منہ پھیر لیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے مجھ سے دور ہو گیا، نافرمانی میں چلا گیا، گناہوں میں چلا گیا، بتا تو صحیح کس چیز نے تجھ سے محبت کرنے والے، تجھ پر مہربان اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا ہے، بتا تو صحیح۔ ما غرک بربک الکریم،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، پکی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کے بدلے میں، توبہ کے بدلے میں، ندامت کے بدلے میں، شرمندگی کے بدلے میں، استغفار کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں تمہیں قیامت والے دن ایسے باغات میں داخل کرے گا جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن میں، اس ہولناک دن میں، اس خطرناک قیامت کے دن میں، جس دن میں ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان کی زبان پر جاری ہوگا یا ربی نفسی نفسی، اے میرے پروردگار میری ذات کو جہنم سے بچا لے، آج کے دن میں کسی کی سفارش نہیں کرتا، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی کا لفظ ہوگا، جملہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن میں نہ تو میں اپنے کسی نبی کو رسوا ہونے دوں گا اور نہ ہی اپنے نبی پر ایمان نہ لانے والوں کو رسوا ہونے دوں گا۔ آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، استغفروا ربکم، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑا عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے استغفار کی فضیلت کو بیان فرمایا، استغفروا ربکم، اے میرے بندو اپنے پروردگار سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالو، معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ استغفار کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں کیا عطا کروں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ عرب کے اندر پانی کی اتنا قیمت تھی، اتنی قدر تھی پانی کی، یہاں پر تو پانی کو ضائع کیا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، لیکن عرب کے اندر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی زیادہ اہمیت تھی، اتنا سونے اور چاندی کی بھی اہمیت نہیں تھی۔ جس کے پاس سونا چاندی ہوتا، سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، لیکن پانی نہ ہوتا، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا، دوسروں کا محتاج سمجھتا تھا، لیکن جس کے پاس پانی کا تالاب ہوتا، پانی وافر مقدار میں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دولت مند انسان سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میرے بندو توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار تیز بارش برسائے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھی پانی کی تھی، اللہ فرماتے ہیں تمہاری تمام ضروریات کو میں پورا کر دوں، بڑی سے بڑی ضروریات کو پورا کروں گا، حتیٰ کہ پانی جیسی اشد ضرورت اور سخت ضرورت، پانی جیسی قیمتی چیز بھی اتنی وافر مقدار میں عطا کروں گا کہ نہریں جاری کر دوں گا، دنیا کے اندر نہریں جاری کر دوں گا، دریا بہا دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،